اس دنیا کے اندر آزمائشیں مصیبتیں تو سبھی پر آتی ہیں۔ یہ دنیا نام ہی مصیبتیں اور آسانیوں کا سنگم، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ خوشی اور غم، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر مصیبتیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں جب آتی ہیں تو ہم ہر طرح کا علاج کرتے ہیں۔ جس نے جہاں بتایا وہاں چلے جاتے ہیں، دوا دارو کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں۔ کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑتے جس سے ہماری پریشانی دور ہو۔ ہر اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہے جو ہم مس کر جاتے ہیں، اور وہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم اپنا لیں، اس چیز کو اگر پکڑ لیں تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوں گے، اور جنت بھی ہماری پکی ہو جائے گی۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ میں آج ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو پریشانی، مصیبتیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں، کوئی بیمار زیادہ ہے تو کسی کے اوپر دنیاوی حالات زیادہ ہیں، تو کوئی غریب زیادہ ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کوئی تھوڑا پریشان ہے تو کوئی زیادہ پریشان ہے، کوئی مالدار ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ میں آج ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں، حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور آپ کی پریشانیوں میں کسی حد تک آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے 5654 5654، یہ روایت نمبر ہے، حدیث نمبر ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عطا، کیا جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عطا نے کہا کہ حضرت بالکل، کون ہے وہ جنتی عورت؟ بالکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ عورت، کالی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ عورت ہے نا، یہ جنتی ہے۔ اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ کیا سنایا؟ کہ یہ عورت ہے، اسے مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا۔ مرگی کا دورہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، دورے تو کوئی سے بھی ہوں خطرناک ہی ہوتے ہیں۔ یہ عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور یہ دورہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ مجھے اپنی حالت کا پتہ نہیں ہوتا، میرے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں جس سے سطر بھی دکھنے لگتا ہے، تو حضور میرے لیے دعا فرما دیں، یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ جب اس خاتون نے حضور سے یہ کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں شفا دے دے، لیکن اگر تم صبر کرو اس پریشانی پر تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اب تم بتاؤ، چاہو تو دعا کروا لو اور شفا مل جائے گی، اور اگر چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو تو اللہ تمہیں جنت بھی دے گا۔ وہ خاتون کتنی سمجھدار تھی، انہوں نے کہا رسول اللہ میں صبر کروں گی، آپ شفا کی دعا مت کریں، میں صبر کروں گی، بس اتنی دعا کر دیں کہ جب میرے اوپر دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر نہ کھلا کرے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ خاتون کہیں صبر کیا، انہوں نے ساری زندگی صبر کیا۔ تو اس خاتون کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے جو جنتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اور ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں صبر کر لو۔ اس دنیا میں صبر کر لو، آخرت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس حدیث کے پیش نظر آپ صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ بیماری ہے، دوا کے ساتھ نہیں ٹھیک ہو رہی تو ٹھیک، اللہ کی مرضی۔ کوششوں کے باوجود بھی پریشانی نہیں ختم ہو رہی، اللہ کی مرضی۔ صبر صبر صبر، جب آپ صبر کرو گے تو دیکھیں بخاری شریف کی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تو اجر ملے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تم صبر کرو تو تمہیں اللہ جنت دے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ صبر کرو۔ جاب کسی کی نہیں لگ رہی، ساری کوششیں کر رہا ہے تو صبر کہ بھئی اللہ کی مرضی اسی میں ہے۔ ہم لوگ ہائی توائی مچا دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جب کوششوں کے باوجود بھی، جائز طریقوں کو اپنانے کے باوجود بھی پریشانی ختم نہ ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ آپ صبر کرو گے، جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کے رسول کی خوشنودی ملے گی۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس حدیث کو جب بھی پریشانی زیادہ ہو تو اس حدیث کو سنیں
اور اس حدیث کو سننے کے بعد یہ یقین کر لیں کہ آپ صبر کریں گے اللہ اس پر جنت دے گا، اس پر جنت دے گا۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ حدیث میرے سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے غم ہلکے ہوں، ہمیں مصیبتوں کو فیس کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں تک یہ حدیث پہنچ سکے اور صبر کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکے۔ اس دنیا کے اندر ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا نام ہی اسی کا ہے کہ پریشانیاں آسانیاں ان دونوں کے سنگم کا نام دنیا ہے۔ خوشی بھی ہے غم بھی ہے، اس کا نام دنیا ہے۔ خوشی آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا، پریشانیاں ختم ہو جائیں آسانیاں ہی آسانیاں نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں دونوں چیزیں ملیں گی۔ صبر کی عادت ڈالیں اور اس حدیث کی روشنی میں اپنی جنت کو بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔